یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں، یہ کہانی ہے اس طاقت کی، اس جرأت کی جو اسلام کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم، اسلام کے اس محافظ کی جس کے ایک قدم سے زمین کانپ اٹھتی تھی اور جس کی سچائی سے باطل لرز جاتا تھا۔ مکہ کے پہاڑوں کے پیچھے سورج ڈوب رہا تھا، قریش کے بتوں کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے، شہر میں بے چینی تھی، خوف تھا، سازشوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ قریش کے سردار بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور تدبیریں بنا رہے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں، محمد کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں۔ اگر ایسا چلتا رہا تو ہمارے بت ٹوٹ جائیں گے۔ یہ محمد کے اسلام کو کیسے روکا جائے؟ اگر ایسا چلتا رہا تو ہمارے بت ٹوٹ جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ لیکن انہیں ہرگز خبر نہیں تھی کہ بہت جلد وہ طاقت، وہ جوان اسلام میں داخل ہونے والا ہے جو اسلام کو بہت زیادہ مضبوط کر دے گا۔ حضرت عمر کا ذکر ہوتا تو لوگ کہتے یہ وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جس کی زبان میں سختی ہے اور دل میں آگ بھری ہوئی ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ اگر اسلام کو روک سکتا ہے تو وہ صرف عمر ہی روک سکتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں عمر سخت مخالف تھے، لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں سچائی کی ایک چنگاری چھپی ہوئی تھی۔ یہ چنگاری ایک دن بھڑک اٹھی اور عمر کا دل بدل گیا، ہمیشہ کے لیے وہ دل نرم ہو گیا۔ جب عمر نے اپنی بہن کے گھر قرآن کی آیتیں سنی تو دل جیسے کانپ گیا، آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ عمر نے کہا یہ تو سچ ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی لمحے وہ اٹھے، نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ عمر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، مکہ کی زمین جیسے ہل گئی، فرشتوں نے خوشی کے نعرے لگائے اور اسلام کو وہ طاقت ملی جس کا انتظار تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ہاں عمر، ہم حق پر ہیں۔ عمر نے تلوار پکڑی، کھڑے ہوئے اور کہا تو پھر کیوں چھپے، چلو کعبہ کی طرف چلتے ہیں۔ پھر وہ ایک جتھے کے ساتھ کعبہ کی طرف بڑھے، اونچی گردن، مضبوط قدم، چوڑا سینہ، اور دشمنوں کے دل دہلاتے ہوئے انہوں نے بلند آواز میں کہا آج عمر اللہ کے گھر میں نماز پڑھے گا، اور جس سے طاقت ہے وہ آ کر روک کر دکھائے۔ لیکن کوئی آگے نہ بڑھا، کیونکہ عمر کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو بڑے سے بڑا سردار بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسلام لانے کے بعد عمر کی زندگی کا مقصد ہی بدل گیا۔ اب وہ صرف ایک بہادر آدمی نہیں رہے تھے، بلکہ اسلام کے محافظ بن گئے تھے۔ ایک دن وہ گلی سے گزر رہے تھے، کچھ ظالم ایک کمزور مسلمان پر پتھر برسا رہے تھے۔ عمر آگے بڑھے اور گرج کر کہا بس بہت ہو گیا، اب رک جاؤ۔ ظالموں کے ہاتھ کانپ گئے۔ ایک نے کہا عمر یہ ہمارا غلام ہے۔ عمر آگے بڑھے، اس کی گردن دبوچی اور بولے تمہیں نہیں پتا، جو اللہ کا بندہ بن گیا اسے انسان غلام نہیں رکھ سکتے۔ ظالم پیچھے ہٹ گئے اور عمر نے زخمی مسلمان کو اٹھایا جیسے بھائی اپنے بھائی کو اٹھاتا ہے۔ جیسے جیسے ظلم بڑھتا گیا، عمر کی غیرت بھی بڑھتی گئی۔ اگر کسی مسلمان کو دھمکی ملتی تو عمر اس کے دروازے پر محافظ کی طرح تن کر کھڑے ہو جاتے، اور قریش میں کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ عمر کا کوئی راستہ کاٹتا۔ اگر کسی کو راستے میں روکا جاتا تو عمر اس کے ساتھ چل پڑتے۔
لوگ کہتے اسلام کمزور تھا، پھر عمر آئے اور اسلام مضبوط ہو گیا۔ جب ہجرت کا وقت آیا نا تو سب لوگ چھپ چھپ کر مدینہ جا رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ عمر نے تلوار نکالی، کعبہ کا طواف کیا اور قریش کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، جس نے مجھے روکنا ہے، جس کو اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنی بیوی کا خیال ہے، اپنی ماں کی محبت عزیز ہے، وہ آئے اور عمر کو روکے۔ کوئی نہ آیا کیونکہ سب جانتے تھے کہ عمر کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یوں حضرت عمر کا اسلام لانے کا لمحہ صرف ایک تبدیلی نہیں تھا، یہ اسلام کے لیے طاقت کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ اسلام کے محافظ تھے، سچ کے سپاہی تھے، اور وہ شخص جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بھی عمر کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ آخر میں صرف ایک بات یاد رہے، جس دن عمر مسلمان ہوئے اسی دن اسلام نے طاقت پکڑی، اور جس دن انہوں نے اسلام کی حفاظت کی اسی دن حق سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ تھی ایک مختصر سا تعارف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کے بعد۔ تو آنے والی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید واقعات بیان کریں گے، اور یہ واقعات انشاءاللہ مکمل تاریخی حقائق پر مبنی ہوں گے۔ تو اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ تو چینل کے ساتھ جڑے رہیے اس طرح کی مزید مفید ویڈیو کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔